نہیں مرزا صاحب، اگر آواز کے پردے کے قائل ہیں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت آواز کا پردہ کہاں گیا تھا جب یہ خاتون جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ جو ان کے لاکھوں کے جو گروپس ہیں وہاں شیئر کی جا رہی تھی لاکھوں لوگوں میں، اور ہر ویڈیو کے اوپر کمنٹ جو ہے وہ تھمز اپ کا اور ٹروتھ لور کو سلام، اور جو ہے وہ کافی سراہا جا رہا تھا۔ اس وقت اس عورت کی آواز کا پردہ کہاں گیا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کا پرسنل بندہ جو ہے وہ میسیجز کر رہا ہے، تو وہ میسج مجھے پرسنل نمبر پہ یہ نہیں بولا جا سکتا تھا کہ بی بی تم اپنی آواز کا پردہ کرو، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی، تو اپنی تم آواز کو جو ہے وہ سنبھالو کیونکہ تمہاری آواز کا پردہ ہے۔ واہ جی واہ! مطلب کہ وہ انہی کی مثال جو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اپنی باری آئی تھی تو وہ بہت زبردست تھا اور بڑی تعریفیں وہ جو آج کل بیٹھ کے میرے پہ الزام تراشین کا وہ بندہ کر رہا ہے، وہ جو بلال ہاشمی ہے شاہد بلال کے چینل سے، اور وہ بھی جو ہے وہ بڑے میسیجز کر کے تعریفیں بھیج رہے ہیں، اور ان کے بھی تمام میسیجز آ رہے ہیں اکیڈمی کی طرف سے بھی، اور بڑی واہ واہ ہو رہی ہے جی، کیا بولا جی، بڑ نتار کے رکھ دیا۔ اور ہر میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اوپر جو ہے وہ پن ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کمنٹس ان کے آفیشیل پیج سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عورت کی آواز کا پردہ کدھر گیا تھا؟ یہ سوال کریں نا آپ۔ اور اس وقت کہاں گیا تھا آواز کا پردہ جب مرزا صاحب پورا کا پورا جو ہے وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے، اور جو ہے وہ تھانوں میں جا رہی تھی اور کشف المحجوب پہ ایف آئی آرز کروائیں، جا کے سارے تھانے والوں کے منہ لگ رہی ہوں، وکیلوں کے منہ لگ رہی ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں تعداد میں جو ہے وہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ پولیس آفیسر سے بات کر رہی ہوں، وہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں ان کے منہ لگ رہی ہوں، ایک ایک بندے کا جو ہے وہ وہاں پر اپنا انٹرویو دے رہی ہوں، ساری بات ان کو بتا رہی ہوں، قائل کر رہی ہوں۔ تو اس وقت گونگی بنی ہوئی تھی میں، ایک ایک رپورٹ ان کو جا رہی تھی۔ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو 70 تھانوں میں جو ہے وہ میں گھومی تھی، اور وہ میں جانتی ہوں کہ میرے اوپر وہ ٹائم کس طریقے کا گزرا تھا، اور ایک ایک لمحے سے جو ہے وہ یہ واقف تھے۔ تو اس وقت پردہ کدھر گیا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں بول سکتے تھے کہ بی بی تم پردے میں رہو، تمہارا دائرہ عمل تمہارا گھر ہے، تمہاری آواز کا بھی پردہ ہے، اور جس طرح کا پردہ انہوں نے اپنا وہ جو 3.5 گھنٹے میں لیکچر بیان کیا ہے وہ والا جو یہ پردہ بتا رہے تھے، تو اس وقت وہ پردہ کہاں گیا تھا؟ مطلب اس وقت جو ہے وہ میں یہ بولوں کہ ان کے حق میں سارے معاملات ہو رہے تھے تو وہ دنیاوی منفیت آڑے آ گئی تھی، یا اس وقت جو ہے وہ پردہ اٹھ گیا تھا؟ یہ کیونکہ یہاں سے جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی 2 نمبری نکل رہی ہے نا، کہ یہ کدھر سے معاملات لے کر چل رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ پرسنل بات مجھے کرنا مطلب میں نے کبھی زندگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کروں گی، مگر اب وہی وہ بات ہے کہ جب آپ کو اتنا حد تک مجبور کر دیا جائے، ان کے وہ جو اندھے مقلد ہیں، اور ان کا جو یہ خود جواب چونکہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو وہ جو اس کا اندھا مقلد ہے وہ میری آواز کے پردے کے حوالے سے اس نے جو گھٹیا گفتگو کی ہے، اور وہ یہ سارے لوگ اس وقت جو سر آ رہے تھے، اور وہ جو ان کا اندھا مقلد ابھی بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہا ہے، اور وہ بکواس جو کی جا رہی ہے میرے بارے میں کہ جناب ان کو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آتے ہیں اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے جو ہے وہ اپنی طرف کرتی ہیں، اور ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے یہ اندھے مقلدین کی، کہ جواب اگر قرآن و سنت سے نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر یہ اس طریقے کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اور آج میری ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے میسج آیا، اس نے کہا ہمیں دلی تکلیف ہوئی ہے، مطلب ایک پوری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ہیڈ ہے، اور کتنی لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں بھی لیکچرز دیتی ہوں، مرزا صاحب کی بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ان کی ہیڈ ہے، اور وہ اسے بولا کہ میرے دل میں نفرت ان کی بیٹھ گئی ہے کہ اگر وہ کروا نہیں رہے، میں نے کہا نہیں بیٹا وہ نہیں کروا رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کروا نہیں رہے ہیں تو کیا روک بھی نہیں پا رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے آج اس نے کی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ واقعی میں کہ مطلب مجھے بھی اس چیز کی تکلیف ہوئی کہ کیا ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کرتوتیں کر رہا ہے؟
یہ حرکتیں کر رہے کہ جی وہ بڑے ملائم ملائم باتیں کرتی ہیں، بڑی گفتگو ایسے کون سی آج تک میری ملائم بات جو ہے وہ آج تک آپ لوگوں کو میرے چینل کے اوپر نظر آئی ہے؟ میرا لہجہ میرا اتنا زیادہ سخت ہے کہ میرے سخت لہجے کی وجہ سے مجھ سے مرد ڈرتے بات نہیں کرتے ہیں، اور اگر میں دھیمے یا اچھے انداز میں بات کرتی ہوں تو کہاں قرآن میں کون سی جگہ کے اوپر منع کیا گیا ہے؟ تو ان کے اچھے چھٹے تو پھر اسی طریقے سے اگر پرسنل ہوں گے تو پھر پرسنل باتیں تو اسی طرح میں کروں گی۔ قرآن و سنت کے بھی میرے پاس تگڑے دلائل ہیں، اور اگر پرسنل ہو کے آئیں گے تو میں پرسنل بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جواب دوں گی، سوال اٹھاؤں گی، مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا۔